ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے فیاض. اس کا تعلق پاکستان کے علاقے خیبر پختونخوا سے ہے. یہ 2018 میں جاتا ہے یو اے ای شارجہ میں جا کے جاب کرنا شروع کرتا ہے. حیدرآباد جو کہ انڈیا کا ہے, انڈیا کا حیدرآباد جو شہر ہے, وہاں سے نیہا فاطمہ نامی لڑکی شارجہ جاتی ہے 2019 میں, اور ان دونوں کے درمیان محبت ہو جاتی ہے, شادی ہو جاتی ہے, ان کا ایک بیٹا ہو جاتا ہے. پھر علیحدگی کے معاملات ہو جاتے ہیں. علیحدگی کے جب معاملات ہوتے ہیں تو نیہا فاطمہ اپنے ملک بھارت کے شہر حیدرآباد چلی جاتی ہے اور فیاض خیبر پختونخوا واپس آ جاتا ہے. لیکن پھر نیہا کے والدین فیاض سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم غیر قانونی طریقے سے نیپال آؤ, ہم نیپال سے تمہیں غیر قانونی طریقے سے بھارت میں لے کر آئیں گے. اور 9 مہینے سے, پچھلے 9 مہینے سے یہ فیاض وہاں پر غیر قانونی طریقے سے رہ رہا تھا. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ پولیس کو پتہ کیسے چلا. یہ بڑی دلچسپ اسٹوری ہے. جب یہ وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب ایک اور واقعہ جو کہ بالکل سیما سچن کے واقعے کے جیسا ہے, لیکن یقین کریں کہ یہ سیما سچن کی سٹوری سے زیادہ دلچسپ ہے اور زیادہ حیرت انگیز ہے. جیسے سیما کراچی سے بھارت گئی, پاکستان سے بھارت گئی, لیکن نیپال کے ذریعے غیر قانونی طور پر گئی. اسی طریقے سے ایک لڑکا پاکستان سے نیپال کے ذریعے بھارت غیر قانونی طور پر گیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ جناب پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والا یہ لڑکا حیدرآباد کے اندر جو کہ بھارت کا شہر ہے وہاں پر 9 مہینے سے رہ رہا تھا اور کسی کو پتہ نہیں چلا. جناب ابھی واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور اس میں کئی کردار ہیں. کیوں گیا, کس سے ملنے کے لیے گیا, اپنی بیوی سے ملنے گیا, اپنے بچے سے ملنے گیا, یہ شادی کب ہوئی, کیونکہ اس کی جو بیوی ہے نا, جس لڑکے کا میں ذکر کر رہا ہوں, پاکستان سے اس کا تعلق ہے, خیبر پختونخوا سے, اور اس کا نام ہے فیاض. اس کی جو بیوی ہے وہ بھارت کے شہر حیدرآباد کی رہائشی ہے, ان کا ایک بچہ بھی ہے. اب آپ یہ پوری کہانی سنیں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا, کیونکہ سیما سچن کی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جو اس سے زیادہ دلچسپ ہے. جناب ہوتا یہ ہے, 24 سال کا لڑکا ہے یہ فیاض. یہ سال 2018 کے اندر پاکستان سے یو اے ای چلا جاتا ہے, یعنی متحدہ عرب امارات چلا جاتا ہے. وہاں پر جا کے جناب یہ شارجہ میں جاب کرنے لگتا ہے, ایک ٹیکسٹائل فیکٹری کے اندر یہ جاب کر رہا ہوتا ہے. 1 سال کے بعد یعنی 2019 میں بھارت کا شہر ہے حیدرآباد, یہاں سے ایک لڑکی شارجہ کے لیے روانہ ہوتی ہے اور اس کی عمر ہے جناب 29 سال اور اس کا نام ہے نیہا فاطمہ. ان دونوں کی ملاقات شارجہ میں ہوتی ہے اور جو یہ لڑکا ہے فیاض, یہ نیہا کی جاب کرانے میں اس کی مدد کرتا ہے, اس کی جاب کرا دیتا ہے. ملینیم فیشن انڈسٹری میں اس کی جاب کراتا ہے نیہا فاطمہ کی, اور اسی دوران دونوں کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے, ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے. 2019 میں یہ دونوں شادی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. کچھ عرصے کے بعد دونوں کے درمیان علیحدگی کے معاملات ہوتے ہیں. نیہا فاطمہ واپس بھارت چلی جاتی ہے اپنے بیٹے کو لے کے, اور یہ جو لڑکا ہے فیاض یہ پاکستان کا جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا یہاں پر واپس آ جاتا ہے. لیکن جب نیہا کے والدین, اب یہ نیا کردار یہاں پر آ رہا ہے, نیہا کے والدین فیاض سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک کام کرو, پاکستان میں تو ویسے ہی کچھ نہیں رکھا, تم بھارت آ جاؤ, بھلے غیر قانونی طور پر, لیکن تم بھارت آ جاؤ, ہم تمہارا یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے آئیڈینٹی کارڈ بنوا دیں گے, تم یہیں پر اپنی بیوی اور اپنے بچے کے ساتھ رہنا شروع کر دینا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کانوں کان. اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ فیاض پھر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جناب وہ بھارت جائے گا. یہ نیپال جاتا ہے اور غیر قانونی طریقے سے نیپال جاتا ہے. سیما سچن تو نیپال تو قانونی طریقے سے گئی تھی نا, لیکن فیاض جو نیپال جاتا ہے وہ بھی بنا ویزے کے اور بنا کسی پیپر ورک کے وہ نیپال چلا جاتا ہے. دوسری طرف سے جو نیہا کے والدین ہیں جن کا نام ہے زبیر شیخ اور افضل بیگم, یہ بھی کھٹمنڈو کا سفر کرتے ہیں حیدرآباد سے, وہاں پر جاتے ہیں اور اپنے داماد کو لے کے غیر قانونی طریقے سے بھارت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور احمد آباد کے اندر یہ حیدرآباد کے اندر رہنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ معاملہ آگے چل رہا ہوتا ہے. اب یہ پولیس کو پتہ کیسے چلتا ہے, یہ ایک اور دلچسپ کہانی. جناب ہوتا یہ ہے کہ یہ نیہا کا بھائی ہے زبیر شیخ اور افضل بیگم کا بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد غوث. جو یہ فیاض پاکستانی لڑکے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ یار تم یہاں پر آ جاؤ, ہم تمہارا آدھار کارڈ بنوا دیتے ہیں, جیسے پاکستان میں نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے نا, اسی طریقے سے وہاں پہ آدھار کارڈ بنوا دیتے ہیں. پھر تم سے کوئی سوال نہیں کرے گا کہ تم پاکستانی ہو کہ بھارتی ہو, تمہاری ایک نیشنلٹی ہو جائے گی بھارت کی, اور غیر قانونی طور پر بناتے ہیں. سیما پتہ ہے وہ کس طرح سے پکڑی گئی تھی؟ سیما کا آدھار کارڈ بنوایا جا رہا تھا اور سچن کے کزن اس کے بنا رہے تھے.
3 کزنس کو گرفتار کیا گیا جو کہ غیر قانونی طور پر لوگوں کے آدھار کارڈ بنوا کے دیتے تھے، یعنی آئیڈینٹی کارڈ بنوا کے دیتے تھے۔ اب فیاض کا بھی آئیڈینٹی کارڈ بنوایا جا رہا تھا، اور کس کے نام پہ بنوایا جا رہا تھا؟ محمد غوث کے نام پہ، یعنی جو اس کے ساس سسر تھے وہ اس کو اپنا بیٹا بنا کے بھارت کی حکومت کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ ہمارا بیٹا ہے، اس کے آئیڈینٹی کارڈ میں آپ توسیع کر دیں یا آدھار کارڈ بنوا دیں۔ محلے والوں کو شک ہو جاتا ہے، محلے والے دیکھتے ہیں یار ابھی تو یہ اتنی سی فیملی تھی، ایک انجان لڑکا یہاں پہ آ کے رہنا شروع ہو گیا، 9 مہینے تک رہ رہا تھا۔ محلے والے پولیس کو اطلاع دیتے، پولیس آتی ہے اور پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے، گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو پاکستانی پاسپورٹ پر یہاں پر آیا ہے، یعنی قانونی طور پر نہیں، غیر قانونی طور پر اس کے پاس سے پاکستانی پاسپورٹ برآمد ہوتا ہے جو کہ ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر یہ پوری کہانی بتاتا ہے کہ کس طرح یہ نیپال گیا، نیپال سے پھر غیر قانونی طور پر بھارت آیا۔ پولیس دوبارہ سے اس گھر پر آ کے چھاپا مارتی ہے اور اس کے ساس سسر کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو کہ رفو چکر ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک اس سارے معاملے میں وہ اشتہاری ہیں، یعنی پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے اور وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ پھر جب کہانی کا خلاصہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی فیاض نے نیہا فاطمہ نامی لڑکی سے دبئی کے اندر یعنی شارجہ کے اندر شادی کی تھی، اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ دونوں کے درمیان علیحدگی کے معاملات ہو گئے، وہ اپنے ملک بھارت چلی گئی لڑکی، اور فیاض اپنے ملک پاکستان آ گیا۔ لیکن ان کے ماں باپ چاہتے تھے یار کسی طریقے سے یہ دونوں ساتھ ہو جائیں اور ساتھ ہو کے آگے بڑھیں، زندگی میں آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ اس کے چکر میں انہوں نے غیر قانونی طور سے اس فیاض کو، اپنے داماد کو اپنے ملک بلانا چاہا، یعنی بھارت بلانا چاہا، اور یہاں پر اس کی پکڑائی ہوئی۔ اب یہ بڑی دلچسپ اسٹوری نکل کر سامنے آئی ہے، لیکن اس اسٹوری کے اندر ایک اینگل ہے، وہ اینگل یہ ہے کہ ابھی تک کسی نے فیاض کو پاکستانی جاسوس نہیں کہا، کسی نے اس کو ISI کا ایجنٹ نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب پاکستانی ایجنسیز نے اس کو پلانٹ کیا یہاں پر۔ لیکن سیما کے لیے یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ سیما کو کیوں پاکستانی جاسوس کہا جاتا ہے؟ کیوں حکومت نے سیما کو باقاعدہ طور پر کورٹ کے اندر پاکستانی جاسوس ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے؟ اب یہ کیس چل رہا ہے سیما سچن ورسز اسٹیٹ ورسز سیما سچن، اور اس کے اندر جو اسٹیٹ ہے یعنی انڈین حکومت ہے، اس نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ سیما سچن ایک پاکستانی جاسوس ہے اور یہاں پر جاسوسی کی غرض سے آئی، اور اس کی ٹھیک ٹھاک قسم کی تفتیش ہوئی ہے۔ ابھی وہ ضمانت پر رہا ہے، لیکن فیاض کے بارے میں تو ایسا کچھ نہیں سننے میں آیا۔ پوری سٹوری میں نے پڑھ دی، ایک نہیں کئی جگہوں پر پڑھ دی، لیکن کہیں یہ نہیں لکھا کہ بھائی یہ غیر قانونی طریقے سے تو آیا ہے لیکن یہ پاکستانی جاسوس ہے۔ اب لیٹ سی جناب، جیسی اس کی کوئی اپڈیٹ نکل کر سامنے آتی ہے میں اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا، لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ سٹوری آپ کو سیما سچن جیسی لگی یا اس سے مختلف لگی یا اس سے دلچسپ لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، لیکن جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔